فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. کوئی کہتا ہے کہ بھائی رات تھکا ہوا اگر آتا ہوں تو بغیر عشاء ادا کیے سو جاتا ہوں، لیکن 4 نمازیں تو کہیں گئی ہی نہیں نا بھائی. 4 نمازیں تو پکی پڑھتا ہوں، میں کوئی بے نمازی نہیں ہوں اور پکا نمازی ہوں. اچھا 4 نصیب فجر اور عشاء کو چھوڑ کر 3 نمازیں تو عرصے سے بلا ناغہ پڑھ رہا ہوں بھائی، بڑا پکا نمازی ہوں. 3 نمازیں تو میری کبھی قضا ہی نہیں ہوتی. اور کوئی ظالم کہتا ہے کہ فجر پڑھ کر کام پر جاتا ہوں بھائی، لیکن کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ظہر عصر اور مغرب کو ان تینوں نمازوں کو عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھ لیتا ہوں. میں تو نمازی تو ہوں نا بھائی، مجھے بے نمازی تو نہ کہا جائے. ارے ظالم انسان، تو اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے. 4 پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، 3 پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو پکا نمازی کہتا ہے. میرے دوست، جو ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی ترک کر دیتا ہے وہ بے نمازی ہے. جو نمازیں قضا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ نمازی نہیں ہوتا، وہ بے نمازی ہوتا ہے. اور ایسے بے نمازی کے لیے قرآن و سنت میں سخت عذاب بیان کیا گیا ہے. میرے نادان بھائی اور میری ناسمجھ بہن، یہ کاروباری مصروفیات اور گھریلو کام کاج یہ نماز ترک کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس عذر کو قبول نہیں کرتی، یہ عذر شرعی نہیں ہے. کس قدر جہالت ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والا بھی اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ بھائی میں بے نمازی تو نہیں ہوں، اور دن بھر کی نمازیں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنے والا بھی خود کو پکا نمازی سمجھ رہا ہوتا ہے. میرے بھائی، شریعت مطہرہ میں نمازی وہی ہے جس کی کوئی نماز بغیر عذر شرعی قضا نہیں ہوتی. 5 پڑھتا ہے، 4 نہیں پڑھتا، 3 نہیں پڑھتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، باقاعدگی سے پڑھتا ہے. اور ایسے پختہ نمازی کی اگر ایک نماز بھی فوت ہو جائے نا تو نماز کا فوت ہو جانا اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی فرد فوت ہو گیا ہو. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من فاتته صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیے گئے. جو حقیقتاً نمازی ہوتا ہے اگر اس کی ایک نماز بھی قضا ہو جائے نا تو پھر وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریجڈی والا دن ہوتا ہے. اور قضا پڑھتے وقت بھی رنج و غم اور ندامت و شرمندگی میں اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے. اس کا چہرہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کا کوئی اپنا فوت ہو گیا ہے، آج اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اس کا سارا مال چھین لیا گیا، ساری دولت چھین لے گی. اسے ایسا صدمہ پہنچتا ہے، اس کا غم، اس کی پریشانی اور اس کی ندامت و شرمندگی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والے یا آئے دن قضا پڑھ کر اپنے آپ کو نمازی سمجھنے والے میرے نادان دوست، غفلت کی اس نیند سے آج بیدار ہو جا. آج بیدار نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ سورہ مریم میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: فخلف من بعدهم خلف، بس ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے. فسوف يلقون غيا، پس ان قریب وہ جہنم کی گہری وادی میں جائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں نماز ضائع کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز بالکل چھوڑ دی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کی. یعنی وہ شخص جو اپنی نماز قضا کر دیتا تھا، جس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، اسے نماز ضائع کرنے والا کہا گیا ہے. امام التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے ظہر نہ پڑھی ہو اور عصر کا وقت ہو جائے. یعنی ایسا شخص جو نماز تو پڑھتا تھا لیکن غفلت کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، نماز میں سستی کرتا تھا، یہ عذاب اس کے لیے ہے. فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے اور توبہ نہ کرے، یلقون غیا، اسے اللہ جل وعلا نے مقام غی سے ڈرایا ہے. اور مقام غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک نہایت گہری وادی ہے جس کا عذاب بہت شدید ہے. غور کریں میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میری وہ مائیں، میرے وہ دوست جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی قضا ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں.